بعض لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو داخل ہوتے ہیں مسجد میں اور اذان اس وقت ہو رہی ہے، تو لوگ انتظار کرتے ہیں اذان پوری ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے تحیۃ المسجد۔ اور یہ عمل معلوم ہونا چاہیے کہ اذان سے زیادہ خطبے کی اہمیت ہے، تو آپ داخل ہوتے ہی اذان ہو رہی تو بھی آپ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیجئے۔ پھر بعض لوگ یہ تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں، داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صورتحال میں یہ تحیۃ المسجد واجب کا حکم لیتی ہے، یعنی کہ اس کے بغیر آپ کو بیٹھنے کا حکم اور اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے اذا دخل احدکم المسجد، اگر تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے سوائے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، چاہے وہ 2 رکعت نفل رہو یا فرض میں رہو، بہرحال 2 رکعت ہونے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے۔ پھر جمعے کے دن لوگ داخل ہوتے ہیں، خطبہ چالو ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بات چیت کرتے ہیں، جمعے کا اجر پورا ہی چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، بعض صحابہ خطبے کے دوران سامنے پتھر، کیونکہ مٹی کنکر کی زمین تھی تو صرف پتھر کو ایسا سرکا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مس الحصى فقد لغا، جو پتھروں کو ہاتھ لگا کر چھیتا، یعنی کہ خطبے کے دوران گویا کہ اس نے لغو کیا۔ لغو مطلب مصروف ہو گیا، خطبے سے محروم ہو گیا اس کے اجر سے، اور جو مصروف ہو گیا خطبے کا اجر ہی کھو دیا تو پھر اس کو اتنا بیٹھنے کا مطلب کیا رہا۔ تیسری چیز، مصلیاں جب آتے ہیں نماز کے لیے، بعض لوگ کو جلدی نکلنے کی خواہش مندی رہتی ہے تو مسجد میں داخل ہو کر پیچھے کے صفوں میں بیٹھتے ہیں جبکہ سامنے کے صفحہ خالی ہے۔ مجبور کیا ہوتا ہے پیچھے آنے والا ان کے کھانوں پہ سے چھلانگ لگا کر جانا، جبکہ یہ منع کیا گیا ہے خطبے کے دوران۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آدمی اس طریقے سے داخل ہوا ہے مسجد میں کاندھوں پہ سے چھلانگ لگا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ھذا اجلس فقد آذیت وآنیت، اے فلاں تو وہیں پر بیٹھ جا، تو نے پہلے سے دیر سے آیا اور دوسروں کو اذیت بھی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جو لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ آگے کے صفحہ خالی رہتے ہیں۔ تو چاہیے کہ پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے تو آپ پہلے صف میں آنے کی کوشش کی۔